بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو جی جناب، سب سے جو اہم خبر وہ یہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ، یعنی سیدھا نام لوں تو جنرل عاصم منیر جو ہے، اس نے اپنے بڑے خاص بندے کو ڈیالہ جیل بھیجا اور وہ عمران خان کے پاؤں پڑ گیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ آپ جناب جس مرضی، یعنی اس میں مختلف نام لیے گئے ہیں، ندیم انجم کا نام ہے، باجوہ کا نام ہے، کہ آپ جس جرنل کو چاہیں لٹکا دیں، پھانسی پر لٹکا دیں، لیکن آپ میرے خلاف کوئی کیس نہیں کھولیں گے۔ یعنی یہ ڈیل مانگی گئی ہے۔ اس کا جواب آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں نہیں آیا، عمران خان صاحب نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو عمران خان صاحب جو مصدقہ ذرائع ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب ابھی اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز بہت اچھی ہے کہ آپ نے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اس میں انگریزوں کو لے لیں، کسی کو بھی لے لیں، یعنی کبھی بھی غداروں کو، غدار جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ یعنی وہ جن سے کام کرواتے ہیں، جیسے میر جعفر اور میر صادق نے غداری کی ٹیپو سلطان سے، تو انگریز ان کے بھی سگے نہیں بنے۔ اور اسی طرح کوئی بھی شخص غداروں کا، یعنی غدار کا، کریمنل شخص کا، یزید کا، فرعون کا، ان سب میں ایک خوبی ہے کہ جس شخص کو خریدتے ہیں، جس سے غداری کرواتے ہیں، ان کے بھی سگے نہیں ہوتے۔ تو اس جو خبر ہے اس کی تفصیل میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے، سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 48 چینلز پاکستان میں ہیں جو جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور ان میں ہزاروں لوگ جو اس میں کام کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جس کا ذکر کل جو ہے وہ کیا گیا کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کی کہ جی فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں، جیسے لیبیا میں، شام میں اور ان عراق وغیرہ میں یہ پھیلائی گئیں، اور جس سے فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا گیا، تو وہاں پہ بڑا اچھا پوائنٹ دیا پی ٹی آئی والوں نے کہ جناب آپ ان 48 چینل کے لوگوں کو ذرا ان کے اکاؤنٹ چیک کریں نا۔ انہوں نے صرف اکاؤنٹ کی بات کی، سوشل میڈیا اکاؤنٹ، کہ کتنا وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ ان کے آپ بینکس اکاؤنٹ بھی ذرا چیک کریں کہ ان میں کتنا پیسہ جو ہے آپ لوگوں نے ڈالا اور آپ لوگوں کے کہنے پر بولتے ہیں۔ اور جو سوشل میڈیا عمران خان کا ہے اس میں ابھی تفصیل سے بات ہوگی، لیکن وہ بغیر کوئی 1 روپیہ لیے، بلکہ یہ پوری قوم ہے جو اپنا اپنا، جس کے پاس بیچارے کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے لیکن اپنا موبائل ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ریکارڈ بھی احتجاج کرتا ہے، اور اس کے اندر اتنا شعور ہے کہ اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے تو خواہ میرے دیکھنے والے 4 یا 5 لوگ ہیں تو ان کو بھی جو ہے میں اپنا پیغام پہنچاؤں۔ تو جی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے چینل کو اس لیے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، کیونکہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ فائر وال، جس پر انہوں نے اربوں روپے لگا دیے ہیں، اس کے ساتھ ہے، اور اس فائر وال کے پیچھے چھپے ہوئے مکروہ چہرے جو ہیں ان کو ہم جو ہے بے نقاب کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں تو بالکل پھر ہمارا ساتھ نہ دیجیے، پھر ہماری آواز سٹرونگ کرنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو خبروں کی طرف آتے ہیں جناب۔ مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید اس میں جو تفصیل جو جیو نیوز نے دی ہیں کہ زمان پارک دہشت گردوں کا تربیتی کیمپ بنا رہا، جہاں پٹرول بم بنانے اور ریاست پر حملہ کی تربیت دی جاتی رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ ہے جناب ان کا نقطہ نظر۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف ان کا اشارہ ہے، کیونکہ کل انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا 9 مئی کے حوالے سے، اور جو عام خبریں آ رہی ہیں، جو تجزیے آ رہے ہیں، تو اس کے مطابق ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ 9 مئی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، تو ان کا اشارہ ان کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ اور ان سے یہ پوچھا جائے بی بی سے کہ جناب جو ڈان لیکس کا ایشو ہوا تھا، اس کے اوپر جو آپ نے ملک کی سالمیت جو ہے وہ داؤ پر لگا دی تھی، اس کے بعد آپ کے باپ نے راحیل شریف سے معافی مانگی تھی اور فوراً معافی دے دی گئی تھی، کیونکہ آپ نے ملکی سالمیت کے اوپر حملہ کیا تھا نا، تو ملکی سالمیت کے اوپر تو حملہ ان کو بھی نظر نہیں آتا
انہوں نے مودی کو تو کوئی جواب نہیں دیا کل کی پریس کانفرنس میں، انہوں نے تو جواب دیا ان محب وطن پاکستانیوں کو جنہوں نے 8 فروری کو ان کا ہر بیانیہ دفن کر دیا، اور اس کے باوجود انہوں نے ان کے ووٹ چوری کیے، مینڈیٹ چوری کیا، اس کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ تو ایسی وزیر اعلیٰ جس کو خود پتا ہے کہ وہ 47 فارم کی وزیر اعلیٰ ہے اور وہ ایک جھوٹ کے اوپر اس کی حکومت کھڑی ہے، تو وہ اس کا بیان کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس کی جو گفتگو ہے یا وہ جو کر رہی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، وہ تمام پاکستانیوں کو اس چیز کے بارے میں مکمل علم ہے جی۔ اس کے بعد خبر ہے کہ مخصوص نشستوں کا کیس نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں، تو نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے، تو اس میں کسی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو آج کل جو عام لوگ، میں یہ بات نہیں کرتا، باقی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہینڈلرز نے یہ کیا، ہینڈلرز نے نہیں، وہ اصل کام کرنے والے ہیں، وہ اصل مہرے ہیں، اور ان کے ٹاؤٹس جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ پہلے ایک ٹاؤٹ جو ہے وہ گئے ہیں، پھر دوسرا ٹاؤٹ جو ہے وہ گیا ہے، اور یعنی کیا ایک چیز ہے کہ جو پورے پاکستان، پوری ورلڈ، دنیا کے ہر ذی شعور شخص کو اور پولیٹیکل جو ہے جس کے اندر اویئرنیس ہے اس کو یہ اس بات کا علم ہے کہ آپ نے جناب ایک تو الیکشن چوری کیا، پھر آپ نے سیٹیں چوری کی، اور پھر اس کے علاوہ سیٹیں تو آپ نے چوری کر لی، 17 کو آپ نے 170 بنا دیا، اسی طرح آپ نے ایم کیو ایم کو سیٹیں، یعنی بندر بانٹ آپ نے کی عمران خان کے بقول، اور اس کے بعد اب اتنے آپ ڈھیٹ، اتنے بے شرم ہیں کہ جو سیٹیں اگر آپ پی ٹی آئی کی بنتی ہیں چلیں یا سنی اتحاد کے حصے میں آتی ہیں، ان پر بھی آپ جو ہے شب خون مار رہے ہیں، یعنی کس ڈٹائی کے ساتھ آپ بات کریں، نہ آپ کے ووٹر کو شرم ہے، نہ آپ کے سپورٹر کو شرم ہے، اور نہ اس کو شرم ہے جس کی انگلی میں آپ کی یہ ڈورے ہیں، جو جیسے چاہتا ہے گھماتا ہے، اور آپ جناب اس کے مطابق جو ہے وہ یس سر کہتے ہوئے اپنی عزت کو، عزت تو خیر آپ کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی جو اگر ایک ہوتی ہے انٹیگریٹی ہوتی ہے اس سیٹ کی، اس عہدے کی جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ کو شرم نہیں آتی زرداری صاحب کو، تو تھوڑی سی شرم علوی صاحب سے لے لیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے صدر ہونے کے باوجود، ان کے کارکن ہونے کے باوجود، انہوں نے جو صدر پاکستان کا عہدہ ہے اس کی ساکھ برقرار رکھی، اس نے اپنی پارٹی کا مکمل ساتھ نہیں دیا، انصاف کا صرف ساتھ دیا کہ جہاں پر آپ نے سائن اپنے طور پہ کیے اور پورا وویلا کیا انہوں نے، اس کے باوجود جناب ان کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ میں نے ملٹری کورٹس کے لیے یا کسی اور کام کے لیے سائن ہی نہیں کیے، اور اس کے باوجود جناب اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور انشاءاللہ لگے گا، اور انہوں نے جو یعنی ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، یعنی جھوٹے لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آتی یہ۔ اس کے بعد خبر بہت اہم ہے کہ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کو 2 روز کا جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اس سے کیوں کیا گیا، یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان سے وہ ڈیوائسز جو ہے وہ برآمد کروانی ہے جو کہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ ہوتا کیا، آپ نے تو کہہ دیا ڈیجیٹل جو ہے دہشت گردی ہے، دہشت گرد تو آپ ہیں، لوگوں کو تو آپ نے مارا، 80,000 لوگوں کو آپ نے ڈالرز کے لیے مار دیا، اور رؤف حسن صاحب وہ شخص ہیں انتہائی نفیس، پڑھے لکھے، اور جن پر آپ نے حملہ کیا، آپ نے کے لوگوں نے حملہ کیا اور پھر کروایا کس سے، ان کو ہیجڑوں کے روپ میں، یعنی خسروں کے روپ میں، وہ خسروں کا تو کوئی گرفتاری بھی نہیں ہوئی، نہ ان کا ریمانڈ لیا گیا، اور نہ جو ہے ان خسروں کو پکڑا گیا جن کا عمران خان نے ذکر کیا تھا کہ میرے اوپر حملہ کیا، ان کے اوپر آپ بالکل نہیں آ رہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم جو ہے وہ آپ کو سلیوٹ بھی کرے، قوم آپ سے محبت کے راگ بھی الاپے، آپ ان کا خون نچوڑ لیں، ان کی ہڈیوں سے گودا نکال لیں، آپ مہنگائی کا بمب ان کے اوپر پھوڑ دیں، اور آپ کی جو وہ ہے 47 فارم کی اور خواہ مخواہ کی وزیر اعلیٰ وہ آپ کو بتائے کہ جناب زمان پارک میں جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی تھی بم بنانے کی، ان کو بتایا جائے بم بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہر اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ وہ بم کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے لیے ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ کا جو آئی جی پنجاب ہے اس نے تو یعنی جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں اخیر کر دی تھی یہ کہہ کے کہ پلاسٹک کی بوتلوں کے اندر جناب انہوں نے بم بنائے ہوئے تھے، شرم آنی چاہیے کہ آپ کا جناب جو آئی جی ہو اس کو یہ نہ پتا ہو یا ایس پی کو یہ نہ پتا ہو کہ جو بم ہیں وہ پلاسٹک کی بوتل میں نہیں بنتے، اور
اس کا تو آپ نے کہہ دیا. اور جو کچھ جاتی عمرہ کے اندر اور بلاول ہاؤس میں آج تک اس ملک کے خلاف ہوتا رہا، اور جو کچھ جو ڈرائنگ روم کے اندر ہمارے محافظ کرتے ہیں، اس کی بات بھی آپ کر لیں نا، اس کی بات آپ سے ہوتی نہیں ہے. اور رؤوف حسن کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک شریف النفس شخص کو آپ نے گرفتار کیا ہے، اور عدالت جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا ضمیر جاگ گیا، اس میں ابھی بھی ویسے لوگ موجود ہیں جو جن کا ضمیر کیا کچھ بھی نہیں جاگا، اور ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک شخص کا 2 روزہ، اور کہا کتنا 10 دن کا گیا تھا، اور اپنی طرف سے یہ بڑا بتایا کہ ہم جی 10 روزہ ریمانڈ نہیں دیں گے، شاید عوام جو ہے اس کے اوپر ان کے لیے بیٹھ جائے. اب یہ وہ عوام نہیں ہے. یہی آپ کو شرم نہیں آتی اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عوام تبدیل ہو چکی ہے. یہ عوام وہ نہیں ہے کہ اگر آدھا کھاتا ہے تو آدھا لگاتا ہے تو ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لے. یہ اس شخص کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی جو غلط چیز آپ کو بتائے گا اور اس کے مطابق کام کرنے کی. وہ خواہ عمران خان ہو، خواہ کوئی بھی ہو، ہر شخص کو جو ہے مکمل طور پہ اس قوم کا مخلص ہونا پڑے گا، اس ملک کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا ہوگا، ورنہ جو ہے یہ قوم جوتے مار کر ان کو ان کی حدود جو ہے وہ یاد کروا دے گی. اور اس کے بعد ہے جی کہ خبر خلیل الرحمان قمر صاحب کا بہت ذکر آ رہا ہے، تو اس کا آپ کہیں گے کہ اس پولیٹیکل، اس میں بھی اس کا پولیٹیکل یعنی ایک ہم ویلاگ کر رہے ہیں، اس میں یہ خبر کیوں لا رہے ہیں؟ اس میں بہت بڑا اس میں یعنی کیا کہتے ہیں ریلیشن ہے اس خبر کا، کہ خلیل الرحمان قمر کے اغوا کی کہانی اور خاتون ملزمہ کا بیان سامنے آ گیا. اب بہت سارے جناب جو یوٹیوبر ہیں جن کو جھوٹ بولنا اپنی لائکنگ لینے کے لیے جتنا جھوٹ بولنا چاہیں وہ بولتے ہیں، اور جہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو ہے خلیل الرحمان قمر صاحب شاید تنظیم سازی کرنے گئے تھے، حالانکہ اس شخص نے بتایا ہے کہ انہوں نے وہ چشمہ بھی لگایا ہوا ہے کہ ان کو دھوپ میں جانے سے ڈاکٹر نے منع کیا. ہوگا کوئی ان کا قصور، لیکن آپ پاکستانی اپنے گریبانوں میں جھانکیں نا. آپ لوگ وہ ہیں جو یعنی فرسٹریٹڈ قوم ہے، جن کو اگر تھوڑا سا موقع ملے تو اپنی فرسٹریشن ہر جگہ پر، آپ کے گلی محلوں میں شریف خاتون اکیلی سفر نہیں کر سکتی، گزر نہیں سکتی. اگر آپ جملہ نہیں کستے تو کم از کم اتنی گندی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی نہ صحافیوں کو اور یہ لوگوں کو. اور دوسرا ان کا کیا قصور ہے خلیل الرحمان قمر کا؟ کہ ہی از اے ٹرو پاکستانی. وہ کیونکہ سچا پاکستانی ہے، اور اس کے پیچھے وہ تمام گندے لوگ جو لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ جناب کھل کر اس کے پیچھے پڑ گئے. اور تیسری چیز جس کے لیے میں نے اس کو شامل کیا، کیونکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم ہے خلیل الرحمان قمر سے. انہوں نے بڑے بڑے بندے لانچ کیے، ہر بندے کا کیریئر تک تباہ کر دیا. یہاں پہ مرزا وہ انجینئر جو ہے اس کا، باقی لوگ جو انہوں نے لانچ کیے وہ کیا نام ہے، عدیل جو بھی ہے، ادیم، یہ تمام مولوی اور مللے اور بہت سارے لوگ جو ہے اور بہت سارے ایکٹر لے کر آئے ہیں. تو اب ان کو یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ عمران خان کے حق کی بات کیوں کرتا ہے، یہ بات کیوں نہیں کرتا کہ ہمارے لیے اس کو بہت زیادہ آفر بھی دی گئی ہیں، جو کہ وہ شخص ابھی گفتگو نہیں کر رہا. وقت بدلے گا تو آپ کو بتائے گا کہ یہ اس کی اصلیت کیا تھی. اصلیت سمپل سی ہے کہ آپ کے ملک میں بھوک ہے، اور جہاں پر جو لوگ ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کی اخلاقیات بلائے طاق رکھ کر، اس میں خواتین ہوں، اس میں مرد ہوں، اس میں ہیجڑے ہوں. اور ہیجڑے آپ سمجھتے ہیں کون ہیں؟ وہ جو بھی ہوں وہ تمام کے تمام جو ہے اپنی جھوٹی انا کے لیے، اپنے کرپشن کے لیے، پیسے کمانے کے لیے دوسروں کی ماؤں بہنوں کے اوپر ایسی ایسی بکواس کرتے ہیں. اور یہاں پہ خلیل الرحمان قمر تو ایک مرد ہے جو آپ کو، وہ بھی ایک ٹکر کا شخص ہے، تو اس کے اوپر جو مرضی آپ بکواس کر لیں، جو مرضی آپ سے کار ہوتا ہے کریں، لیکن عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور باقی بات جو ہے ہر چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے بالکل آپ کے سامنے آ جاتی ہے. جی اس کے بعد آتے ہیں جی کہ حالیہ ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق غیر شادی شدہ افراد کی تعداد 9,42,00,000 ہو گئی ہے. تو یہ المیہ بھی ہے اور میں کہتا ہوں خوشی کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں ایک شخص کو اپنی میڈیسن کھانے کے پیسے نہ ہوں، وہ کیسے جو ہے شادی کر کے اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالے گا؟ اب یہاں پر آپ کو آپ کا مولوی جو ان پڑھ جاہل مولوی ہے، جس کی طرح میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، جو ایف اے، یہ تو ایف اے ڈفر ہے نا، ایف اے پاس، وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا، اور اس کو کیا دین کا پتہ. اور وہ آپ کو قرآن میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہ پہ، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نان نطفہ پورا نہیں کر سکتے تو روزے رکھو. اور پھر اس کے بعد ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ بالغ ہے اس کی شادی کر دو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. اور لیکن اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کیا آپ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، کیا یہ اسلامک سسٹم ہے
جب آپ کا سسٹم اسلامی ہوگا تب آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق عمل کریں گے تو وہ آپ کے لیے فائدے مند ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، تمام لوگوں کے پاس رزق کیوں نہیں پہنچتا؟ تمام پرندے جو ہیں، جو جس کے بارے میں حدیثیں ہیں، وہ نکلتے ہیں صبح، ان کو شام کو بھوکے نہیں سوتے، اس لیے کہ ان کو ڈیوائیڈ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کر رہی ہے۔ اور آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا لوگوں کو، اور یہ خلیفے کیا ہیں؟ یہ وہ خلیفہ، ان سے تو وہ خلیفہ اچھے ہیں جو باربر جن کو کہا جاتا ہے، وہ کم از کم نرم دل، محبت کرنے والے، گفتگو اچھی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ صرف اپنی بیوی، بچوں، اپنے مستقبل اور گندی انا کے لیے اس ملک کو لوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ بیلجیم میں جزیرے خریدتے ہیں، اور اب جناب وہ کیا کہتے ہیں، جرمنی میں اپنا وہ بہت بڑا جو ہے گھر خرید لیا ہے تاکہ یہاں سے بھاگیں گے تو ادھر چلے جائیں گے۔ جن لوگوں نے پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے، اس کو عام پاکستانی کے پرابلمز کا کیسے پتا چل سکتا ہے؟ کیسے وہ آپ کے لیے جو ہے بہتر سوچ سکتا ہے؟ تو اس چیز پر غور کرنا ہوگا۔ تو یہ شادی شدہ جو جن کی نہیں ہوئی، ایک تو آپ کے ملک میں اس وقت آپ ذرا نکلیں اور لوگوں کو پتہ ہے جن کی وہ مدد کرتے تھے غربا کی، اب وہ خود غریب ہو رہے ہیں، وہ کیا ان کی مدد کریں گے؟ اب یہ انقلاب کی طرف ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے بلڈی ریولوشن آئے، جب جو ہے انسان کو انسان کی تمیز ختم ہو جائے۔ تو یہ لوگ جو ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو کام ہوتے ہیں، اگر یہ 1,42,000 جو لوگ، جن کی 1 کروڑ سوری بات کر رہے ہیں، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو جناب علی وہ حکومت کا ایک فرض ہے کہ وہ جب ملک میں اشیاء خرد و نوش، ضروریات زندگی کی چیزوں کو سستا کرے گی تو تب جا کے لوگ شادی کریں گے نا۔ یہاں پر تو لوگوں کو مرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں، اور سارے پیسے کون؟ انہوں نے آپ کی ہڈیوں سے جو ہے وہ کہتے ہیں گودا تک نچوڑ لیا ان لوگوں نے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اب ہمارے خلاف بھی نہ بولیں، اور جو لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں ان کو جو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اور یہ 2 کے لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے جو ہے یعنی پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ زرداری جو ہے یا مریم نواز جو ہے وہ کسی آفیشل یا کسی سرکاری آفس کو سنبھال سکے۔ کس نے ان کو وہاں بٹھایا؟ تاکہ ان گندے لوگوں کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ یہ جب تک ڈی ایچ اے اور اس طرح کی جگہوں پر احتساب نہیں ہوگا تب تک یہ لوگ سارے کنوارے کیا، یہ تو بیچاروں کو مرنے کے پیسے نہیں ملیں گے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ وہ حدیث سناتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ شادیاں کرو، وہ 4 شادیوں کی آپ نے سنی ہوگی، پھر ان کے اوپر اللہ نے رحمت کی۔ پہلے ویسے مسلمان تو بن لیں، آپ تو ابھی تک جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں امریکہ مدد کر دے گا، آپ کی ٹرمپ مدد کرے گا، عمران خان جو ہے وہ اللہ مدد کرے گا، وہ نکل کے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو جب بدر کی جنگ ہوئی تو مسلمان مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاتے، جو آپ کے مولوی بتاتے ہیں، جنگ نہ لڑتے، خود ہی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیتا۔ لیکن وہاں پہ لڑنے کے لیے کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں اٹھائی ہیں، یعنی آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ آپ کو یہ نظام آپ نے 8 فروری کو تو ایک بتا دیا کہ خاموش انقلاب، اور جس کو انہوں نے چرا لیا، اب کیا آپ بیٹھے رہیں گے یا آپ کو واپس کر دیں گے؟ یہ آپ کے لیڈر کو چھوڑ دیں گے؟ کسی صورت نہیں یہ چھوڑیں گے جب تک کہ آپ خود اپنے لیے نہیں اٹھیں گے۔ جی اس کے بعد آتے ہیں جی کہ لال حویلی کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جناب یہ آپ نے جاتی عمرہ کو نوٹس کیوں نہیں جاری کیا؟ وہ بلاول ہاؤسز جو لاہور میں، کراچی میں بنے، ان کو نوٹسز کیوں نہیں جاری کیے؟ کیونکہ وہی وہ ججز نے ایک بات کی تھی نا کہ جو آگے پریس کانفرنس کر لے گا وہ بہتر ہو گیا، وہ محب وطن ہے، اور جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا، جو سچ کے ساتھ کھڑا ہے، جو کہے گا کہ یہ شخص کالا ہے تو کالا ہی کہے گا، کوئی بہنگا ہے تو اس کو بہنگا ہی کہے گا۔ جیسے وہ کہا گیا تھا نا، ضیاء الحق کو کسی نے کہہ دیا تھا وہاں پہ کہ جی آپ کی آنکھیں ہیما مالنی سے ملتی ہیں، تو حسن نثار صاحب نے کہا تھا جس کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملتی اس کی آنکھیں ہیما مالنی سے ملتی ہیں، اور جس کی پداش میں حسن نثار کو پتہ نہیں کتنے سال جو ہے جلا وطن کر دیا گیا، وہ بیچارے سعودیہ میں رہے۔ تو ایسے تو یہ لوگ پیدا ہوئے، یہ ضیاء الحق کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہ لوگ آپ کے لیے انصاف آپ کے ساتھ کریں گے؟ بھول جائیں۔ اور ایک اور یعنی مزاحیہ خبر سن لیں کہ جو ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں عالیہ، انہوں نے قومی خزانہ کا 1 ارب روپیہ بچا لیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ سیشن ججز کو جو ویڈیو لنک ڈیوائسز دی جا رہی تھی ان کو روک دیا گیا۔ تو جناب یہ 1 ارب روپیہ جو ہے یہ تو کسی کو کیا کہتے ہیں کھاتے میں نہیں آتا۔ آپ نے 47 کھرب جو ہے گردشی قرضہ آپ لوگوں نے چڑھا دیا۔ آپ کے ٹاؤٹس جو سیاستدان ہیں ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، وہ کبھی کہیں پہ پیسے لگا رہے ہیں۔ وہ باجوہ صاحب نے جو ہے وہاں پہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ اپنے وہ گراؤنڈ کے اوپر آرٹیفیشل گراس کے لیے کتنا پیسہ لگا دیا تھا۔
آپ نے تو یہ وہ کیا کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم سمجھا ہوا ہے، اور یہ خبر دے کہ آپ کس لو آپ قوم آپ وہ قوم نہیں ہے جو اس بات پہ بڑی خوش ہو، بلکہ ان کو یہ ڈیوائسز نہیں، ان کو وہ ڈیوائسز کا حساب لینا ہے جو کہ لوگوں کے کمروں میں لگی ہوئی ہیں، جس سے ہماری یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ ویڈیوز بناتی ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں۔ ان کے اوپر جناب آواز اٹھائیں، جج جو ہے ڈرامے مت کریں کہ ڈرامے، اور اب آپ ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں۔ کون سی ملٹری کورٹس؟ جب ہمارے ملکی ہمارے پاکستانی عوام کے مطابق سب سے کرپٹ یہ ادارہ ہے تو پھر آپ کی کورٹس میں کون سا انصاف ہوگا بھی؟ اور اپنے آپ کو جو ہے کٹہرے میں لائیں۔ اور وہ خبر جو عمران خان کی وہ بہت مصدقہ ذرائع سے ملی ہے کہ یہ ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک چیز میں بیان کر دیتا ہوں، حیدر مہدی صاحب نے بھی خبر بریک کی ہے کہ جناب آصم منیر صاحب نے کسی کو بھیجا اور کہا ہے کہ میرے اوپر کیسز نہ کھولے جائیں، جس کو چاہے مرضی پھانسی دے دیں۔ یہ تو ان کی سوچ ہے اور ہے، لیکن یہ جائیں گے نہیں، کیونکہ یہ بات اس وقت کی ہوگی جب ذرا نشہ اتر گیا ہوگا، اور جب نشہ پھر چڑھے گا پھر یہی ہوگا جو کل سے ہو رہا ہے۔ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کون سا نشہ کی میں بات کروں، یعنی طاقت کا نشہ، باقی سمجھتے تو آپ گئے ہوں گے۔ تو طاقت کا نشہ جب انسٹیبلٹی، نشہ جو بھی ہے اس کے بعد انسٹیبلٹی آف مائنڈ نہیں ہوتی، آپ کوئی بونگی مارتے ہیں کبھی کوئی بونگی مارتے ہیں۔ تو اس لیے کہا یہ ضرور گیا، خبر مصدقہ ہے، لیکن اس کے بعد کب یہ بدل جائیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور باقی ایک چیز پاکستانیوں یاد رکھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، مرنے سے نہیں ڈرنا، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اور یہ جہاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انصاف قائم کرنے کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، تم اللہ کے سولجرز ہو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پورا اس کو انٹرپریٹ کیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سولجر ہو، تم نے کھڑے ہونا ہے، یہ نہیں دیکھنا تعداد کتنی ہے۔ اگر تعداد کے اوپر جنگیں لڑی جاتی تو پھر حضرت امام حسین جو ہے وہ تو جنگ لڑتے ہی نا، 73 آدمی تھے ان کے ساتھ، اس طرح جنگ بدر کا آپ لے لیں، اور بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں۔ تو اور اگر آپ کو ڈر پھر بھی لگے تو اپنے لیڈر کی طرف دیکھیں، عالیہ حمزہ کی طرف دیکھیں، آپ جو ہے صنم جاوید کی طرف دیکھیں کہ جو ڈٹ گئی ہے ان کفر کے نظام کے جو بینیفیشری ہیں، ان جزیدوں کے خلاف، ان فرعونوں کے خلاف۔ تو اس لیے وہ شعر ہے نا، اس کے ساتھ اختتام کروں گا اپنے ویلاگ کا کہ جو 2-4 دن کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم نظر اٹھا کے جیے۔ تو نظر اٹھا کے جینا، ان کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔